دکاندار نے ایک سردار سے کہا مچھروں کے لیے یہ پاؤڈر لے جاؤ۔ سردار نے کہا نہ جی، مچھروں کو اتنا فری نہیں کرنا چاہیے، آج پاؤڈر دے دیا تو کل باڈی سپرے بھی مانگیں گے۔ ایک پٹھان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ اگر کسی کے جسم پر کہیں بھی درد ہو رہا ہو تو پٹھان چمی لے لے، درد فوراً دور ہو جاتا ہے۔ ایک دن پٹھان بس میں بیٹھا تھا، ایک آدمی کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، پٹھان نے چمی لی تو درد ٹھیک ہو گیا۔ وہ آدمی پٹھان کے گلے لگ گیا۔ اب اگلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی، وہ اونچی آواز میں پٹھان سے بولی، پتر بواسیر دا دم بھی کر لیندا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر شیخ صاحب کی بیگم، شیخ صاحب بہت پیاس لگی ہے، پانی تو لا دیں۔ شیخ صاحب کیوں نہ تمہیں چکن بریانی کھلاؤں، چٹنی اور سلاد کے ساتھ؟ بیگم ارے واو، چکن بریانی، چٹنی اور سلاد، منہ میں پانی آ گیا۔ شیخ صاحب بس اسی پانی سے کام چلا لو۔ ایک شیخ صاحب 2 گھنٹے فون پر بات کر کے انتقال کر گئے۔ موت کی وجہ پتہ چلی کہ پیکج لگانا بھول گئے تھے۔ پیر صاحب کی شادی تھی، جب کامی لاگ لینے آئے تو پیر صاحب بولے اور بتاؤ کمیوں، پیسے لینے ہیں یا دعا؟ سب بولے مرشد پیسے کی کرنے ہیں، دعا ہی لواں گے۔ میراثی کی باری آئی تو پیر صاحب بولے اور تم بتاؤ پیسے چاہیے یا دعا؟ میراثی بابا جی 20 روپے کی دعا دے دیں اور 480 نقد دے دیں۔ اردو خاوند اپنی بیوی سے، ارم آج میں ٹرک کے نیچے آنے لگا تھا، بیوی اللہ نہ کرے سلیم آپ کو میری بھی عمر لگ جائے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پنجابی خاوند اپنی بیوی سے، چھیداں اج میں ٹرک تھلے آن لگا سی، چھیداں فٹے منہ تھوڑا، ایویں نہ کتے ورگو پونکیا کرو۔ ایک کنجوس جو زندگی میں پہلی بار دمبا کھانے کے لیے ذبح کروا رہا تھا، دمبے کے پاس بیٹھ کر خود کلامی کر رہا تھا، بولا جگر اور گردوں کی تو کڑاہی بنے گی، نرم گوشت کے کباب بناؤں گا اور چربی سری پائے یخنی کے لیے الگ رکھوں گا، چمڑے کی جیکٹ بنواؤں گا اور اس کی اون شال بنانے کے کام آئے گی۔ اچانک دمبا غصے سے بولا، کنجوس کے بچے میری آواز بھی ریکارڈ کر لے، موبائل رنگ ٹون کے کام آئے گی۔ ایک عورت اپنے پڑوسی کے ساتھ رومانس کر رہی تھی کہ اس کا شوہر آ گیا اور یہ دیکھ کر پڑوسی کو مارنے لگا۔ عورت بولی مارو مارو اور مارو، کمینہ پرائی عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اتنے میں پڑوسی کا زور چل گیا اور وہ اس کو مارنے لگا۔ عورت بولی مار مار اور مار، نہ خود کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتا ہے۔ ایک سردار کو اپنی بیوی کے افیئر کا پتہ چلا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور خود کو گولی مار دے گا۔ یہ سوچ کر وہ گھر گیا اور بیڈ پر بیوی کو سامنے بٹھا کر پستول نکال کر لوڈ کر کے اپنی کن پٹی پر رکھ دیا۔ بیوی ہنسنے لگی تو سردار غصے میں بولا اتنا خوش مت ہو، اگلا نمبر تمہارا ہے۔ سردار ہم نے ایسی چیز بنائی ہے جس سے انسان دیوار کے آر پار دیکھ سکتا ہے۔ انگریز حیرت سے وہ کیا؟ سردار موری، انگریز لکھ لعنت تیری ایجاد تے۔ لڑکی اپنی سہیلی سے، یار کل سپنے میں مجھے کوئی چاقو سے مار رہا تھا۔ سہیلی تو ڈر مت، سپنے اگر سچ ہوتے تو میں روز صبح پریگنٹ ہوتی۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر۔ پٹھان پینٹ کی سلائی کتنی ہے؟ درزی 600 روپے۔ پٹھان اور نکر کی؟ درزی 300 روپے۔ پٹھان ٹھیک ہے، نکر سی دو اور پاؤں تک لمبی رکھنا، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے نا۔
بیوی: مجھے لگتا ہے آپ کا پڑوسن کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ شوہر: پاگل ہو کیا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ بیوی: وہ اس لیے کہ کل جب اس کے شوہر آئے تو آپ کا انڈر ویئر پہنے ہوئے تھے۔ 7 دن پہلے نظر چیک کروانے گیا تھا، ڈاکٹر بولا یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ میں نے کہا باہر دھوپ میں چیک کر کے آتا ہوں۔ باہر نکلا تو 5000 کا تھا۔ ڈاکٹر آج تک مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ لڑکی اپنی دوست سے: دعا کرو میں فیل ہو جاؤں۔ دوست حیرانگی سے: وہ کیوں؟ لڑکی: ابو نے کہا ہے فرسٹ آئی تو لیپ ٹاپ، سیکنڈ آئی تو موبائل، فیل ہوئی تو شادی کروا دوں گا۔ ایک بزرگ کو 13 سال بعد مقدمہ جیتنے پر جج نے مبارکباد پیش کی تو بزرگ نے جج کو دعا دی کہ اللہ تجھے ترقی دے اور تھانے دار بنائے۔ جج نے بزرگ کی سادگی پر مسکراتے ہوئے کہا جج تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے۔ بزرگ بولا بیٹا تھانے دار بڑا ہوتا ہے۔ جج نے پوچھا وہ کیسے؟ بزرگ بولا آپ کو کیس ختم کرنے میں 13 سال لگے، تھانے دار شروع سے ہی بول رہا تھا 5000 دے دو، میں معاملہ ابھی رفع دفع کر دیتا ہوں۔ سردار کی شادی ہو گئی، اس نے منہ دکھائی میں اپنی بیوی کو گلاب کا پھول دیا۔ بیوی: مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی سونے کی چیز دو۔ پھر کیا؟ سردار نے نیند کی گولی دے دی۔ اکثر رشتہ داروں میں کوئی لڑکی پھنسانی ہو تو جب وہ کچن میں جائے تو پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لو، اگر ہنس پڑے تو سمجھ لو پھنس گئی، اور اگر غصہ کرے تو شور مچاؤ باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی۔ لیٹ شادی ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب اولاد پر رعب ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر نے ویسے ہی اونچا بولنے سے منع کیا ہوتا ہے۔ پپو کا طوطا گالیاں دینے میں مشہور تھا۔ طوطا روزانہ کسی بندے کو گالی دیتا تھا۔ اس بندے نے پپو سے شکایت کی، پپو نے غصے سے طوطے کو ڈانٹا۔ اگلے دن جب وہ شخص پھر قریب سے گزرا، طوطا کچھ نہ بولا۔ تھوڑا آگے جا کر اس شخص نے مڑ کر دیکھا تو طوطا ہنستے ہوئے بولا سمجھ تو گیا ہوگا۔ 2 لڑکیاں ایک ساتھ ننگی نہا رہی تھی۔ ایک نے پوچھا تیرے نیچے بال کیوں نہیں ہیں؟ دوسری ہنسی اور بولی پگلی، جس روڈ پر ٹریفک زیادہ چلتا ہو اس پر گھاس نہیں اگتی۔ گاؤں میں شادی کے موقع پر ایک آدمی اپنے پڑوس سے 4 پائی مانگنے گیا۔ پڑوسی نے کہا ہمارے پاس صرف 2 چارپائیاں ہیں، ایک پر میں اور میری ماں اور دوسری پر میرا ابا اور میری بیوی سوتے ہیں۔ آدمی جل کر بولا 4 پائی نہیں دینی تو نہ دو، لیکن سویا تو ترتیب سے کرو۔ ایک چور پولیس سے چھپتا ہوا ایک ٹوٹی قبر میں لیٹ گیا۔ قریب سے کچھ سردار گزرے تو انہوں نے سوچا شاید لوگ قبر پر مٹی ڈالنا بھول گئے۔ انہوں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ چور چلایا بچاؤ بچاؤ۔ سردار اوئے جلدی جلدی مٹی ڈالو، حساب کتاب شروع ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔